اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد فیضان افتخار ہے، میں کلاس نہم کا طالب علم ہوں۔ میرے اسکول کا نام گورنمنٹ ہائی اسکول والٹن ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اسم کا استعمال۔ اسم کا استعمال شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو کوئی چیزیں بتانے چاہیں گے کون سے ہم پریویس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ ہم مفرد اسم کی پہچان میں ہم نے پڑھی حالت، پہلے ہم نے پڑھی حالت کے اعتبار سے فاعل مفعول اضافی۔ اس کے بعد دوسرے لیکچر میں ہم نے وسعت پڑھی، وسعت کے اعتبار سے ہم نے نکرہ معرفہ پڑھی۔ اس کے بعد عدد پڑھی، عدد کے اعتبار سے ہم نے واحد، تثنیہ، جمع، اور چوتھے بار ہم نے جنس پڑھی، جس میں ہم مذکر اور مؤنث۔ آگے معرب اور مبنی پڑھا، معرب غیر منصرف اور منصرف، اور مبنی کی کوئی اقسام نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے ٹوٹل 6 چیزیں پڑھی، لیکن ہم یہ 6 چیزیں پڑھنے کے باوجود اس میں 2 چیزیں پہچاننے سے قاصر ہیں۔ جیسے ہم نے حالت کے اعتبار سے ہم اضافی کو پہچاننے سے ابھی قاصر ہیں، اور وسعت کے اعتبار سے مضاف کو۔ اسم معرفہ کی ہم نے اقسام پڑھی تھی، معرب باللام، اس میں اشارہ، اس میں ضمیر، اس میں موصولہ، اس میں منادہ، اس میں علم، اور اس میں مضاف۔ یہ 6 اقسام تو ہم نے تیار کر لی۔ اس کے بعد ہم نے مضاف کو نہیں ابھی تک پڑھا۔ آگے چلتے ہیں اسم کا استعمال۔ اسم کے استعمال میں ہم نے جو چیزیں پہلے پریویس لیکچر میں پینڈنگ کی تھی وہ آج ہم پڑھیں گے۔ مرکب کیا ہے؟ مرکب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کو ملانے کو کہتے ہیں۔ کیسے؟ ایک لڑکے نے اس کو مارا، لڑکے نے اس کو مارا، یہ 2 لڑکیاں، وہ 2 لڑکوں کی ہو گئی۔ میں اور وہ، میں کون سا اور آ رہا ہے اسے مرکب کہیں گے۔ جیسے مثال ہے کتاب و قلم، یہ کون سا واو آ رہا ہے، یہ واو مرکب ہے کیونکہ یہ 2 اسموں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ یہ دیکھیں واو مرکب ہے، یہ پڑھا جائے گا کتاب و قلم۔ یہ دیکھیں پڑھائی کے اعتبار سے واو کے اوپر تشدید لگے گی اور تشدید کے اوپر زبر بھی لگے گی، یہ پڑھا جائے گا کتاب و قلم۔ یہ دیکھیں جب ہم نے اس کو معرفہ بنایا تو شروع میں الف لام لگا کے تنوین کو ہلکا کر دیا، الکتاب والقلم والقلم۔ یہ دیکھیں الف کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ الف کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ حمزۃ الوصل یہ کہیں بھی قرآن مجید میں آئے یہ ہمیشہ سائلنٹ ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ ول ہو گیا، یہ الف کون سا ہے؟ یہ حمزۃ الوصل کہلائے گا اور یہ ہمیشہ سائلنٹ ہوگا۔ واو بھی آ سکتا ہے، الف واو بھی آ سکتا ہے۔ کتاب و قلم، کتاب اور قلم۔ آگے چلتے ہیں کتاب او قلم، یہ کون سا او ہے؟ او کا ہوتا ہے یا، کتاب یا قلم۔ واو بھی آ سکتا ہے، الف واو بھی آ سکتا ہے مرکب میں۔ آگے اس کو ہم معرفہ بنائیں گے تو الکتاب او، یہ دیکھیں الکتاب تو پڑھا گیا لیکن یہ بھی جزم آ گئی اور یہ بھی جزم آ گئی۔ یہ 2 جزمیں کب بھی قرآن مجید میں کٹھی آئے تو آپ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جزم سے پہلے والا حرف جیسے الف ہے، الف کی زبر، الف کے حرکت کو دیکھیں، الف کے حرکت کو دیکھیں، یا کوئی بھی الفاظ ہے اس کے پہلے حرکت کو دیکھیں۔ اگر وہ زبر ہو تو اس کے مخالف زیر لگا دیں، اگر وہ زیر ہو اس کے مخالف زبر لگا دیں، پیش آ ہی نہیں سکتی۔ یہ دیکھیں 2 جزمیں اکٹھی آ رہی ہیں، 2 جزمیں اکٹھی آ رہی ہیں، ہم نے اس سے پہلے والے حرکت کو دیکھا تو یہ زبر ہے، ہم نے اینڈ میں لگا دیا زیر، واو کے نیچے زیر لگا دی، یا پڑھا جائے گا الکتاب او القلم او القلم۔ الف ہم نے آپ کو بتایا یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ یہ سائلنٹ ہوگا، کہیں بھی قرآن مجید میں آئی یہ ہمیشہ سائلنٹ ہوگا۔ جیسے قرآن مجید کی مثال ہے حج البیت او اعتمر، یہ دیکھیں 2 جزمیں اکٹھی آ گئی ہیں۔ قرآن مجید نے جیسے ہم نے قاعدہ پڑھا کہ اگر جزم سے پہلے 2 جزمیں اکٹھی آ جائیں تو اس سے پہلے والا حرکت کو دیکھیں، اگر وہ زبر ہو تو زیر لگا دیں، تو قرآن مجید نے ایسے ہی کیا کہ تو واو کے نیچے زیر لگا دیا، جزم کو ختم کر کے واو کے نیچے زیر آ گیا، اور یہ پڑھا جائے حج البیت او اعتمر۔ ایسے ہی ایک اور قرآن مجید کی مثال ہے، کیسے ہم پڑھتے ہیں من اللہ، من اللہ، یہ دیکھیں یہ جزم اور یہ بھی آ گئی۔ یہ 2 جزمیں کب کٹھی آ جاتے ہیں تو قرآن مجید نے اس کو ایسے پڑھا من اللہ، کیونکہ ہم نے
آپ کو قاعدہ بتایا کہ اسے جزم سے پہلے والے حرکت کو دیکھیں، اگر وہ زبر ہو تو زیر لگا دیں یا زیر ہو تو زبر لگا دیں. تو یہاں پر زیر تھی، ہم نے یہاں پر زبر لگا دی. قرآن مجید میں بھی ایسے آیا ہوا تھا من اللہ، من اللہ. آگے چلتے ہیں. یہ تو ہم نے پڑھا مرکب. مرکب کیسے کیا ہے؟ مرکب دو یا دو سے الفاظ کو ملانے کو مرکب کہتے ہیں. مرکب کے آگے دو اقسام ہیں، ناقص اور تام. ناقص آپ کو نام سے ہی پتہ چل گیا ہے کہ نامکمل بات، ادھوری بات، پوری نہیں بات ہوئی. تام کیا ہے؟ مکمل بات، پوری بات ہو گئی، پرفیکٹ ہو گیا. آگے اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں. نیک لڑکا. نیک لڑکا ناقص، ادھوری بات. کون نیک لڑکا؟ کہاں کا نیک؟ کیسا نیک؟ لڑکا نیک ہے، یہ تام کی مثال ہے. لڑکا نیک ہے، کب مکمل بات ہوگی ہے آئے گا. لڑکا نیک ہے، یہ تام کی مثال ہے. ایسے ہم روزمرہ زندگی میں بھی ہماری بڑی مثالیں ہوتی ہیں. یہ میری کتاب. کیا میری کتاب؟ یہ ناقص میں آ گئی. اور تام، یہ میری کتاب ہے، اینڈ میں ہے آ گیا تو یہ تام ہو گیا. جیسے میں لکھ رہا ہوں، یہ تام ناقص ہو گیا کیونکہ ادھوری بات. کیا لکھ رہا ہوں سمجھ ہی نہیں آئی. جب ہم نے اس کو مکمل کیا تو میں لکھ رہا ہوں، قرآن لکھ رہا ہوں، اینڈ میں ہے آ گیا تو ہے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ تام ہے، مکمل بات ہے. آج کا ہمارا لیکچر یہیں ختم ہوا. ہم نے اس میں کیا پڑھا؟ ہم نے آپ کو پڑھایا کہ اسم کا استعمال. اسم کے استعمال میں آتا ہے مرکب. مرکب کیا ہے؟ دو یا دو سے الفاظ کو ملانے کو مرکب کہتے ہیں. جیسے علی اور احمد، اور کون سا؟ یہ مرکب کہلائے گا. جیسے کتاب ہوں و قلم، ہم نے دیکھا کہ یہ واو مرکب ہے. جب ہم نے اس کو معرفہ بنایا تو الف لام لگا کے اینڈ میں تنوین کو ہلکا کر دیا تو الکتاب و بالقلم، الف سائلنٹ ہو گیا. الف کیوں سائلنٹ ہوا؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے. حمزۃ الوصل کہیں بھی قرآن مجید میں آئے تو ہمیشہ سائلنٹ ہوگا. یہ تو واو کی مثال تھی. آگے علی واو بھی آ سکتا ہے. علی واو ہوتا ہے کتاب او قلم، کتاب یا قلم، اور کتاب و قلم، کتاب اور قلم. یہ دیکھیں الف کی وجہ سے معنی بھی تبدیل ہوا اور پڑھنے میں بھی فرق آیا. آگے اس کو ہم نے معرفہ بنایا تو الکتاب. اب یہ دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا کہ کہیں بھی قرآن میں جن میں دو جمع اکٹھی ہیں تو اس کے پہلے حرکت کو دیکھیں پیچھے والی. اگر وہ زبر ہو تو اس کے مخالف زیر لگا دیں، اگر وہ زیر ہو اس کے مخالف زبر لگا دیں. تو ہم نے اس کے پہلے دیکھا تو یہ زبر تھی، ہم نے اس کے مخالف زیر لگا دی واو کے نیچے، تو تب یہ پڑھا جائے گا اب القلم. پھر ہم نے آپ کو قرآن مجید کی دو مثالیں دکھائیں. کیا دیا؟ حج البیت او التمرہ. یہاں پر بھی دو جمع اکٹھی آئی ہیں اور قرآن مجید نے دو جمع کب اکٹھی آئی ہیں تو واو کے نیچے زیر لگا دی کیونکہ الف کے حرکت کو دیکھا وہ زبر تھی اس لیے وہاں پر زیر لگ گئی. پھر ہم نے آپ کو بتایا من اللہ. یہاں پر بھی دو جمع اکٹھی آ رہی ہیں. دو جمع کب بھی اکٹھی آئیں تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں، اگر وہ نیچے حرکت زبر ہو تو زیر لگا دیں، یا زیر ہو تو اس کا مخالف زبر لگا دیں. یہاں پر زیر تھی تو قرآن مجید نے زبر لگا دی من اللہ. آگے ہم نے مرکب کی آپ کو دو اقسام بتائی، ناقص اور تام. ناقص ادھوری بات، نامکمل بات، اور تام مکمل بات، پراپر بات. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.